بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 3 انتہائی اہم سٹوریز ہیں، آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا۔ ایک سٹوری یہ ہے کہ نون لیگ کا ایک اہم اجلاس ہوا، خفیہ اجلاس تھا وہ، یعنی کہ کسی کو بتایا نہیں گیا تھا لیکن بڑا اہم اجلاس تھا۔ اس اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ باتیں کی گئیں، یہاں سے نواز شریف صاحب کو کیا کہا گیا، پھر کیا ہوا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور سٹوری ہے جناب، وہ سٹوری یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب پھر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ فروغ نسیم صاحب وزیر قانون صاحب پھر ایکسپوز ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ فروغ نسیم صاحب ہمیں گرانٹ نہیں دے رہے، اور گرانٹ کے بدلے کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اگر قرارداد پاس کرو تو تب گرانٹ ملے گی۔ یہ کیا چکر ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہ ایک برطانیہ میں بھی ایک چما چٹی وزیر صاحب، وزیر صحت صاحب فارغ ہو گئے ہیں، وہ کیا چکر ہے؟ اور اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی ریلیشن بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ بھی ساتھ آپ کو بیان کرنا ہے۔ میرا خیال ہے پہلے اسی سٹوری پہ آ جائیں۔ برطانیہ کے وزیر صحت میٹ بینکاک وہ جناب فارغ ہو گئے۔ اچھا، ان کا فارغ ہونے کا نا ان کی بہت سارے لوگ جو فارغ ہونے کی وجہ سمجھ رہے ہیں وہ وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں بتاتا ہوں کہ وہ جناب ان کے اپنے آفس کی ایک خاتون تھیں، وزیر صحت، وزارت صحت کے آفس کی ایک خاتون تھیں، ان کے ساتھ انہوں نے رومانس کرنا شروع کیا۔ اس رومانس کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ اس کا مطلب ویڈیوز وہاں پر بھی لیک ہوتی ہیں، صرف پاکستان میں لیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ بھی لیک ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج یا جو بھی لگایا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا نا؟ یا جس طریقے سے بھی جو بھی ویڈیو وہ لیک ہو گئی، تو اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد اپوزیشن نے تنقید کی۔ اس نے پھر تنقید کی زد میں آ کے اپنی غلطی تسلیم کی اور اس غلطی کی بنیاد پر اپنا استعفیٰ دیا۔ ان کا استعفیٰ قبول ہو گیا، منظور ہو گیا، اور جناب پاکستانی نیاد ایک وزیر صحت بن گئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ساجد جاوید صاحب وہ وزیر صحت بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے جو وزیر صاحب فارغ ہوئے، لیکن اب بہت سارے میرے دوست، میرے ویورز، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ رومانس کرتے ہوئے، یہ چما چٹی کرتے ہوئے، یہ اس طریقے کا وہ صورتحال، یہ جو ہے نا اس وجہ سے وہ فارغ ہوئے۔ وہ اصل میں وہ اس وجہ سے فارغ نہیں ہوئے کیونکہ یہ تو ان کے کلچر میں کوئی اتنا معیوب چیز ہے نہیں نا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جناب اس وجہ سے فارغ ہوئے کہ انہوں نے کرونا ایس او پیز پر، جو کووڈ-19 کی ایس او پیز ہیں، ان پر عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ خود وزیر صحت ہیں، اور وزیر صحت صاحب نے ہی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی عمل نہیں کریں گے تو پھر اور کون عمل کرے گا؟ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جس طریقے سے انہوں نے سوشل ڈسٹینس، وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا جنازہ نکالا، جس طریقے سے انہوں نے رومانس کیا، جس طریقے سے انہوں نے وہ کسنگ مسنگ سب کچھ، تو وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب یہ نہیں وہ کریں گے ان کو فارغ کیا گیا۔ اچھا، وہ تو خیر وہ ان کا کلچر تھا نا، اور انہوں نے اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کیا۔ ظاہر ہے وہ جو ویڈیو آئی تو پھر بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کو اسی کسنگ وغیرہ کی وجہ سے یا رومانس کی وجہ سے یہ جو ویڈیو آئی اس وجہ سے فارغ کیا گیا۔ ان کے فارغ کرنے کی وجہ، ان کے استعفے کی وجہ اصل میں یہ بنی کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی، سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزی۔ لیکن ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہمارا تو وہ والا کلچر نہیں ہے۔ کسی کی یہاں بھی آ چکی، چیئرمین نیب صاحب کی ویڈیو آئی تھی اپنا جسٹس صاحب کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل معصوم سے بن کے انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیا کہ جو حکومت کہتی رہی مبینہ طور پہ۔ تو وہ بھی اسی طریقے سے ویڈیو تھی جو میں اس پر میں بہت ہی ڈیٹیل سے ویلاگ بھی کر چکا۔ تو کم از کم مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو چلیں، ایک میں ازراہ تفنن کہہ رہا ہوں، اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیجئے۔ مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈسپیوٹڈ بن جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو صرف وہ اپنے معاشرے میں اس حساب سے ڈسپیوٹڈ بھی شاید نہ بنے ہوں،
لیکن وقتی طور پہ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اس رول کو فالو نہیں کیا، ان ایس او پیز کو فالو نہیں کیا اس وجہ سے۔ لیکن یہاں پر تو باقاعدہ آپ ڈسپیوٹڈ بن گئے ہیں نا، اپوزیشن کی نگاہ میں، ایون میڈیا میں، ایون پاکستان کے عوام کی نگاہ میں، نظروں میں، سب ہر جگہ پہ۔ تو اتنا ڈسپیوٹڈ ہونے کے بعد بھی اگر آپ اس طریقے سے کام جاری رکھیں گے اور پھر جاری بھی ایسے رکھیں گے کہ جیسے مبینہ طور پہ آپ کو حکومت کہہ رہی ہے ویسے کرتے جائیں، تو ڈیفینیٹلی اس پہ سوالات تو اٹھیں گے۔ آ جائیں جناب دوسری خبر پہ، اور میں نون لیگ کی خبر پہ آتا ہوں کہ نون لیگ کے اندرونی اجلاس میں کیا ہوا۔ نون لیگ کے ورکرز میں بہت زیادہ مایوسی ہے، ووٹرز میں بھی ہے۔ اگر یہ نون لیگ کے لیڈران کو نظر نہیں آ رہا تو میں آج ان کو بتاتا ہوں کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارا پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی رابطہ ہوتا ہے، ووٹر سے بھی، ان کے سپورٹر سے بھی، نون لیگ کے سپورٹر سے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، اسی طرح سے مولانا صاحب کی جماعت کے، اے این پی کے، تمام کے ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، گراؤنڈ پہ جو بندہ ہوتا ہے نا اس حوالے سے۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں وہ بتاتا ہوں کہ اس اجلاس کی کہانی کیا ہے، کیا کہا گیا، کون سا مفاہمت یا مزاحمت، یہ بڑا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن اس سے پہلے میں آتا ہوں فروغ نسیم صاحب والی خبر پہ کہ سیکٹری لاہور بار ایسوسی ایشن، انہوں نے کہا ہے کہ جناب فروغ نسیم صاحب بار کونسلز پر وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں کہ اور ہمارے فنڈ روکے ہوئے ہیں، انہوں نے جو اینول گرانٹ ہے وہ روکی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف قرارداد پاس نہیں کریں گے تو تب تک آپ کو گرانٹ نہیں ملے گی۔ اب یہ بہت ہی الارمنگ ہے بھائی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپریم کورٹ نے ایگزینوریٹ کیا ہے، سپریم کورٹ نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے، ملک کی عدالت عظمیٰ نے ان کو کلین چٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں حیران ہوں کہ جب وہی سپریم کورٹ کسی کو سزا دے، نواز شریف صاحب کو سزا دے تو ان کی نظروں میں بہت ٹھیک ہوتا ہے، جب وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کلین چٹ دے تو ان کی نظروں میں غلط ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب سا ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس میں جناب یہ کہا گیا خواجہ محسن عباس صاحب کی طرف سے، سیکٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آپ قرارداد پاس کریں۔ مطلب فروغ نسیم صاحب نا، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، صحیح حق ادا کر رہے ہیں اپنی وفاداری کا۔ وہ کہتے ہیں جس طرح سے محاورہ ہے کہ جس کا کھانا اس کا گانا، ٹھیک ہو گیا نا، مطلب جس نے لگوایا ہے ان کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پھر ایک لمبے عرصے کے لیے میری چھٹی ہو جائے گی، مجھے کون سینیٹر بنوائے گا، اور کون پھر اگر سینیٹر میں بن بھی گیا تو پھر اس کے بعد مجھے کون منسٹر بنوائے گا۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں نا جن کی لاٹری لگی ہوئی ہے نا، یہ صاحب ہو گئے، شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، شہباز گل صاحب ہو گئے، میں کن کا نام لوں، ٹھیک۔ اسی وجہ سے تو پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگوں کو یہ آج بھی شکوہ ہے کہ ہم نے 22 سالہ جد و جہد کی، اور جب حکومت ملی تو کہیں سے شیخ رشید صاحب آ دھمکے، کہیں سے جناب وزیر خزانہ ہیں وہ آ دھمکے، باہر سے شوکت ترین صاحب، اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب، کہیں سے جناب عمر ایوب صاحب آپ دھمکے، کہیں سے جناب شہزاد اکبر صاحب، کہیں سے جناب شہباز گل صاحب، کہیں سے جناب فروغ نسیم صاحب۔ نہ ہمارا وزیر خزانہ اپنا ہے، نہ ہمارا وزیر داخلہ اپنا ہے، نہ وزیر قانون اپنا ہے۔ کہتا ہے یہ 22 سالہ جد و جہد کا یہ حال ہے، جب ہمیں ملا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکنان اور ان کے رہنما ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ میری تائید کریں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، میں شرلی نہیں چھوڑ رہا، میں بالکل فیکٹ بیس بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس طریقے سے فروغ نسیم صاحب جناب، اچھا انہوں نے نا پہلے وہ لاہور بار ایسوسی ایشن سے بھی ایک جناب ایک پریس ریلیز جاری کروائی کہ وہ پارٹی بھی بننا چاہتے ہیں کیس میں، اور ساتھ پھر گرانٹ کا بھی اسی پریس ریلیز میں ذکر کر دیا، اور کچھ چھوٹی باریں اور بھی ہیں۔ تو وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے بار ایسوسی ایشنز کے نمائندوں نے بھی کہا ہے، عہدیداران نے، کہ یہ اس طرح سے نہیں چلے گا کہ آپ ہمیں ایک قرارداد لکھ کے دے دیں اور کہیں کہ یہی پاس کرو۔ اور ڈیفینیٹلی وہ قرارداد کیا ہے؟ وہ قرارداد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہے،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاس کریں. اب آپ اندازہ کریں کہ ابھی تک ان کی جان نہیں چھوڑ رہے, ابھی تک وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ نکل آئے, چاہے ان کو سپریم کورٹ نے بھی کلیئر قرار دے دیا ہے, کلین چٹ دے دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ جس طریقے کی بنیاد پر کہ کوئی ایسا ہو کہ یہ 2023 میں کسی طرح سے چیف جسٹس نہ بن سکیں. بس یہ وہ مطمع نظر ہے. کیا میں آپ کو کیا کہوں کہ وہ نمک حلالی کرنے والی بات ہے. تو جناب پھر اس کے بعد جو ہے نا اور بھی کچھ بار ایسوسیشنز کے لوگ ہیں, کچھ پاکستان بار کونسلز کے سابقہ عہدیداران بھی ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ فروغ نسیم صاحب بار کونسلز کو پریشرائز کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ گرانٹ آپ کو اس شرط پہ ملے گی کہ اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف قرارداد پاس کرو. یہ کتنا ایک دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی اور میں سمجھتا ہوں, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بے شرمی ہے کہ آپ ایک سپریم کورٹ کے سینئر جج کو اس طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں, اس طریقے سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے مطلب کہ آپ بار ایسوسیشنز کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ قرارداد نہیں پاس کریں گے تب تک ہم آپ کو ان کی جو لیگل گرانٹ ہے, جو ان کی لیگل آئینی قانونی حق ہے, اس حق سے بھی آپ محروم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طریقے سے پریشرائز اور بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں. یہی میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ ماضی میں کچھ پٹھے کام بابا روان صاحب کے بھی آئے ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ اسی گروپ میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آج کل سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک آ جائیں جناب نون لیگ کی اندرونی اجلاس کی کہانی پر. نون لیگ کا نا پچھلے 2-4 روز میں ایک اجلاس ہوا. اچھا یہ اجلاس ویسے اس طریقے سے نہیں اپنا بتایا گیا, یہ بعد میں پتہ چلا, ظاہر خبریں باہر آ جاتی ہیں. تو ویڈیو لنک پہ نواز شریف صاحب وہاں پر لندن میں اور بھی کچھ لوگ شریک ہوئے, نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک پہ تھے, یہاں پر اجلاس میں سارے جتنے بھی بڑے بڑے زعماء رہنما سارے وہ موجود تھے. اچھا بیان یہ کیا گیا کہ جناب جو اندر کے سورسز بتا رہے ہیں کہ بات یہ کی گئی کہ جی بات اس طرح سے ہے کہ بیانیہ کون سا ہے, ہمارا ایک دفعہ کلیئر ہو جائے کہ بیانیہ مفاہمت کا ہے یا مزاحمت کا ہے, ہم نے مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے. اچھا نواز شریف صاحب کو نا یہاں سے یعنی پاکستان سے کنوے کیا گیا اپنے بہت سارے پارٹی رہنماؤں کی طرف سے کہ جی بات اس طرح ہے کہ اگر مزاحمت ہی کرنی ہے نا, جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اگر مزاحمت ہی کرنی ہے اور لڑائی ہی کرنی ہے اور جنگ ہی کرنی ہے تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر 2023 سے آنورڈ بھی ہمیں اقتدار نہیں ملتا تو پھر تقریباً کوئی 80% لوگ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کو پیغام کنوے کیا گیا, ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے بہت سارے اور اوور ویلمنگ بتایا گیا کہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کی یہ رائے تھی کہ ہمیں مفاہمت سے کام لینا چاہیے, ہمیں کنٹرول ٹاور سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم لڑائی کریں گے تو پھر آپ کیا 15 سالہ جنگ کے لیے تیار ہیں, پھر 10 سے 15 سال بھول جائیں اقتدار کو, اور جب 10 سے 15 سال بھولیں گے تو پھر پارٹی بھی جو ہے نا اسی طریقے سے بینیتھ دا سرفیس چلی جائے گی. اور اس طریقے سے یہ نواز شریف صاحب کو کنوے کیا گیا ان کی اپنی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی اکثریت کی طرف سے. نو ڈاؤٹ چند لوگ تھے, ان چند لوگوں کے نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا نا, اور وہ ان میں پرویز رشید صاحب بھی ہیں, ان میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہیں, ان میں اور بھی بہت سے, مریم نواز صاحبہ تو ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. ان کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہی خیال تھا کہ بے شک 15-20 سال نہیں جتنے سال بھی انتظار کرنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ووٹ کی عزت دو, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے, جو آئین اور قانون کی پاسداری ہے, جو رول آف لا ہے, جو سویلین سپریمیسی ہے, اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک رائے تھی, رائے تقسیم تھی, لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی کی رائے یہی تھی کہ جو مفاہمت ہے وہ کرنی چاہیے. اچھا اس کے بعد ایک چپ ہو گئی, اب ورکر کنفیوز ہے, اب جو ان کا ووٹر ہے وہ کنفیوز ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بیانیہ بتائیں ہمیں بیانیہ ہے کیا, ٹھیک ہے نا. تو کہا گیا کہ جناب ایک دفعہ آپ کلیئر کریں کہ جی کرنا کیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. اچھا اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے فائنل ڈیسیجن جو ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب مفاہمتی بیانیے پہ چل رہے ہیں
اور جو کبھی ڈیل کی خبریں آتی ہیں تو کبھی کس چیز کی. تو یہ بیانیاں بھی، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو ساری ڈیولپمنٹ اور یہ پروگریس ہے، تو یہ نواز شریف صاحب کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی اجازت سے ہو رہا ہے سب کچھ، اور یہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا، میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب بیمار ہیں، لیکن الحمدللہ اب وہ سٹیبل ہیں. میں نے خود ان کے بہت ہی کلوزڈ سرکل سے، بہت ہی قریبی ذرائع سے بات کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اب بہت ہی وہ جو ہے نا سٹیبل ہیں، ان کی طبیعت بہت بہتر ہے. اب پہلے بہت ناساز ہو گئی تھی، تو خیر اب یہ تو خیر اچھی بات ہے. تو وہ انہوں نے بڑی ایک مجھے امپورٹنٹ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ، میں نے کہا اچھا، پھر میں نے ظاہر ہے پھر جب صحافی سیاسی کسی رہنما سے یہ بات کرے تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایک وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی خبر مل جائے. اس طریقے سے ہر کسی کو ایک وہ عرض ہوتی ہے کہ جی خبر مل جائے، اس کی یہی ڈیزائر ہوتی ہے، اور یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم آپ تک پہنچائیں. تو وہ میں نے ان سے پتہ کیا کہ جی نون لیگ کا کیا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی نون لیگ کے تو آج کل مفاہمانہ پالیسی چل رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب، اور پھر اس طرح سے ظاہر ہے کوئی آشیرواد بھی حاصل ہوگی یا جس طریقے سے بھی ہوگا، یا جو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ پھر وہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب آپ اس چیز سے، میں نے اچھا اس سے ان سے 2-3 مرتبہ پوچھا. میں نے کہا جی آپ کو ذاتی طور پہ کنفرم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے ذاتی طور پہ کنفرم ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جب شہباز اپنا مولانا صاحب بیمار ہوئے 2-3 روز میں شہباز شریف صاحب کی کوئی 4 مرتبہ کال آئی ہے تیمارداری کے لیے. چودھری شجاعت صاحب کی بھی کال آئی ہے. چودھری شجاعت صاحب کی آپ ریپورٹڈلی آپ نے نیوز میں بھی سن لیا ہوگا کہ انہوں نے، وہ خود بھی بیمار ہیں لیکن انہوں نے بھی ان کو جو ہے نا کال کی ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی ہوا ہے کہ نہ تو ہمیں کوئی نواز شریف صاحب کی کال آئی ہے اور نہ ہی مریم نواز صاحبہ کی کال آئی ہے تیمارداری کے لیے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا بھائی یار یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، آپ کے مطابق کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ وجہ وہ ہو سکتی ہے کہ ان کا وہ جو شہباز شریف صاحب کا مفاہمانہ بیانیہ ہے وہ چل رہا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے چپ رہنا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ کال آتی تو پھر اس کے بعد ان کی وہ سیاسی ایکٹیویٹیز اور وہ ساری کچھ، اور خاص طور پہ مولانا صاحب کو کال، اور وہ پھر تیمارداری کی بھی نہیں آئی تو پھر وہ اس کی خبر چلتی. یہ ان کے مطابق میں بتایا، کیونکہ آنیسٹلی بتانا ہوتا ہے. جن سے میں جو بھی بات کرتا ہوں تو میں آنیسٹلی بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں اپنے اسیسمنٹ اور اندازوں اور شرلی چھوڑنے پہ بلیو نہیں کرتا. یہ ان کے مطابق انہوں نے ایک حیرت کا، افسوس کا اظہار کیا، اور نے کہا کہ مولانا صاحب کو نواز شریف صاحب نے بھی اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کال نہیں کی، صرف اس خدشے کی بنیاد پہ کہ کہیں ہماری وہ مفاہمت والا جو سلسلہ ہے وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے. ان کے مطابق مبینہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مبینہ میں کہہ رہا ہوں، ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کال نہ کرنا ایک طریقے سے جو ہے نا وہ بھی کسی ڈیل کی شک کے کو مترادف ہے، ہم سمجھتے ہیں، یا اس طریقے سے جو ہے نا یہاں تک بھی باتیں. اب وہ ان کا اپنا ووٹر سپورٹر ہے، اور یہ نا بڑی دلچسپ فیز میں داخل ہو گئی ہے نون لیگ. جو ان کا اپنا ووٹر سپورٹر ہے وہ بہت سارے ہم سے بھی ملتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ دیکھ لیجئے گا کس طریقے سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا ان کو. اچھا ایک بات میں ایک اور بتاؤں کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ امپارٹنٹ میٹنگز میں بھی ہوئی ہیں امپارٹنٹ میٹنگز، اور پھر سے وہی بات ہوئی ہے جناب کہ کوئی 2023 کے الیکشنز کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ جناب پھر سے کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ جناب کہ پچھلی گورنمنٹ کو کنٹینیو کرایا جائے یا اگلی ہو، یا اس طریقے کی باتیں ہوئی ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب اچھے خاصے کہتے ہیں کہ ناراض ہوئے شہباز شریف صاحب پہ کہ آپ تو مفاہمت کی رٹ لگا رکھی ہے اور یہ کیا سن رہے ہیں ہم، اور اس طریقے یہ ساری باتیں وہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں نون لیگ کو کلیئر کرنا چاہیے ان کا ورکر سپورٹر جن کو آپ نے بیانیہ دیا تھا ووٹ کی عزت کا، رول آف لا کا، جن کو آپ نے بیانیہ اور نیریٹو دیا تھا کہ ہر ادارہ اپنے آئینی اور قانونی حدود میں رہے، ان کو کم از کم کوئی ایک سائیڈ پہ لگائیں، کوئی ایک کم از کم ان بیچاروں کو کچھ کلیئر کریں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں بار بار کہ سر کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ کم از کم آپ کے رابطہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا رہا ہے. تو بھائی ہم یہی بتاتے ہیں کہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں نا، جو بہت ایک دفعہ اپوزیشن میں بیٹھ گئے، ابھی 2013 سے 18 میں حکومت میں تھے، تو جو بہت سارے لوگ جو اس طریقے سے چند سال بھی اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت سے باہر رہنا افورڈ نہیں کر سکتے،
تو پھر وہ ان کے ورکر سپورٹرز اور ووٹرز کہہ رہی ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو سائڈ پہ کرنا چاہیے، پھر جو جوان قیادت ہو، پھر جو نئی قیادت ہو ان کو سامنے لانا چاہیے۔ پھر وہ لوگوں نے تو کچھ نے نام بھی لیا کہ پھر جو جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ ہیں ان کو، کہ جو جس طریقے سے بھی زیر عتاب آئیں پھر اسی بیانیے کا بوجھ اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہے نا صورتحال ان کے مطابق، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کی فیلنگز ہیں جو نون لیگ کے ورکر سپورٹرز اور ووٹرز ہیں۔ اگر یہ ان کے رہنماؤں کو نہیں پتہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی خام خیالی ہے، شاید خوش فہمی بھی ہے یا غلط فہمی بھی ہے، یا وہ جس طریقے سے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا یا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبانے کے مترادف ہے۔ ادروائز ان کو پتہ کیسے نہیں ہوگا؟ ہمیں ملتے ہیں لوگ تو ہمیں پتہ ہے، تو ان کو اپنے ورکر سپورٹرز کی جو نبض ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے دھڑک رہی ہے اور وہ کس طریقے سے وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں بیانیہ دیا تھا وہ تو بیانیہ وہ تھا کہ وہ تو مزاحمت کا بیانیہ تھا، وہ مزاحمت کا بیانیہ جب سرایت کر گیا تو اب یہ پتلی گلی سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا امپریشن جو ہے نا وہ ووٹر سپورٹرز اور گراس روٹ لیول پہ خراب ہو جائے۔ اور بہت بڑی بات، وہ مجھے بہت ہی بڑے ذرائع نہیں اور بہت ہی جو ہے نا سمجھدار لوگوں سے میں بات کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ پھر کس طرح سے یہ لوگ جب پریشر ختم ہوتا ہے تو کس طرح سے یہ دوسرے لوگ کھسک جاتے ہیں اور کس طریقے سے پھر یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو بھی وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ان کے اپنے سرکلز کہ بہت سارے ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے دھوکہ بھی ان کو ہو اور اس طریقے سے ان کو ڈیسیو کر دیا جائے اور پریشر ختم ہو جائے، پھر نون لیگ عوام کے پاس بھی آنے کی نہ ہو۔ ابھی تک تو یہ بھی کنفیوژن ہے کہ کشمیر کا الیکشن سر پہ آ گیا کہ اس کی مہم جو ہے نا شہباز شریف صاحب نے چلانی ہے یا مریم نواز صاحبہ نے چلانی ہے۔ ان کو کچھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب نے چلانی ہے تو پھر ووٹوں کا ستیہ ناش سمجھیں، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر وہ بہت اچھے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن وہ آپ کا کراؤڈ پولر نہیں ہے، ووٹ ان کے نام پہ نہیں پڑتا۔ اور اگر مریم نواز صاحبہ نے چلانی ہے تو پھر اس کے بعد وہی ڈیل اور وہی مفاہمانہ بیانیہ اور وہی چپ، وہی خاموشی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیے کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔